بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ الکوثر۔ سوال: اسلام میں کون سا مہینہ سب سے زیادہ مقدس ہے؟ جواب: رمضان المبارک۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سی چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ جواب: چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ سوال: قرآن مجید کا نزول کتنے سالوں میں مکمل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس میں کسی نبی کا ذکر نہیں؟ جواب: سورۃ الاخلاص۔ سوال: سب سے پہلے اذان کس صحابی نے دی؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: سب سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم کس امت کو دیا گیا؟ جواب: امت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الدین، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 282۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا جنگی معرکہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ بدر۔ سوال: جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جواب: جنت الفردوس۔ سوال: وہ کون سی عورت ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: قرآن میں کتنی جگہوں پر اللہ کے نبیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 25 انبیاء کا ذکر۔ سوال: سب سے پہلے وحی کا نزول کہاں ہوا؟ جواب: غار حرا۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا؟ جواب: زیتون کا درخت۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلا حکم کون سا تھا؟ جواب: پڑھنے کا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا ہجرت کہاں ہوا؟ جواب: حبشہ میں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا کیا نام تھا؟ جواب: عصا۔ سوال: قیامت کے دن کون سا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا؟ جواب: اچھے اخلاق۔ سوال: وہ کون سا شہر ہے جسے انبیاء کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: قرآن میں کتنی بار لفظ محمد آیا ہے؟ جواب: 4 بار۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے ایجاد کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو ہر مسلمان پر روزانہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا کیا تھا؟ جواب: کھجور اور پانی۔ سوال: سب سے پہلے کون سی لڑکی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جس میں تمام نبیوں کی کہانیاں آئی ہیں؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا معجزہ مشہور ہے؟ جواب: دریا کو پھاڑ دینا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مشہور حدیث کیا ہے؟ جواب: تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا کون سا معجزہ تھا؟ جواب: خواب کی تعبیر دینا۔ سوال: وہ کون سی عورت ہیں جنہیں قرآن میں جنت کی بشارت دی گئی؟ جواب: حضرت آسیہ علیہ السلام۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن خصوصیات کے لیے مشہور تھے؟ جواب: علم و حکمت، بہادری اور عدل۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ لباس کیا تھا؟ جواب: قمیض اور عمامہ۔ سوال: وہ کون سا دریا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ جواب: دریائے نیل۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ کس قوم کا ذکر آیا ہے؟ جواب: بنی اسرائیل۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن ہر انسان کے ساتھ ہوگی؟ جواب: اس کے اعمال کا حساب۔ سوال: جنت کی سب سے پہلی عورت کون تھی؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام۔
سوال، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب، غار حرا۔ سوال، وہ کون سی عورت ہیں جنہیں قرآن میں جنت کی بشارت دی گئی؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا ہجرت کہاں ہوا؟ جواب، حبشہ۔ سوال، قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب، حسن اخلاق۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب، پیر کے دن۔ سوال، کون سی چیز بروز قیامت انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب، سورج۔ سوال، کون سا عمل انسان کے مال میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب، صدقہ دینا۔ سوال، قیامت کے قریب کس چیز کو قتل سے بھی زیادہ برا کہا گیا ہے؟ جواب، فتنہ فساد۔ سوال، رشتوں کا نہ ہونا یا ہو کر ٹوٹ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، رشتوں کا نہ ہونا یا ٹوٹ جانا اکثر انسان کی برداشت کی کمی اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرنے کی عادت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حقیقی رشتے صبر، ایثار اور معاف کرنے کی طاقت سے مضبوط ہوتے ہیں، جو آج کل کم ہو چکی ہے۔ سوال، کن 3 وقتوں میں قرآن پاک پڑھنا منع اور حرام ہے؟ جواب، قرآن پاک پڑھنا ہر وقت جائز اور باعث برکت ہے، مگر 3 وقت ایسے ہیں جب نماز اور تلاوت دونوں منع ہیں۔ نمبر 1، سورج کے طلوع کا وقت، جب سورج افق پر نمودار ہو رہا ہو۔ نمبر 2، زوال کا وقت، دوپہر میں جب سورج آسمان کے عین درمیان ہو۔ نمبر 3، سورج کے غروب ہونے کا وقت، جب سورج ڈوب رہا ہو۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ ان اوقات میں مشرکین سورج کی عبادت کرتے تھے اور اسلام نے ان اوقات میں عبادات سے روکا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ ان اوقات کے علاوہ ہر وقت قرآن پڑھنا باعث برکت اور سعادت ہے۔